خان صاحب کے لیے وہ کرے گا نہیں کرے گا اس پر آپ کی بھٹی صاحب کی میری رائے میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اس پر دنیا کا کون آدمی نہیں یہ کہے گا کہ امریکہ مداخلتیں نہیں کرتا ہے. امریکہ تو مطلب کیا، یعنی ایران سے شروع ہو تو چلتے چلے جائیں، وہ تو امریکہ نے تو کس ملک میں مداخلت نہیں کی ہے. پولیٹیکل ہسٹری ہے، بالکل آپ کہہ رہے ہیں پولیٹیکل ہسٹری ہے، لیکن مداخلت کی یہی اگر بات ہے کہ اس پارٹی کا آپ خود ہی ذہن دیکھ لیں کہ پہلے کہتی تھی جب ان کو ووٹ آف نو کانفیڈنس کے تھرو نکالا گیا اور کہا کہ جی امریکی مداخلت وہ صحیح، وہ ان کا ڈبل سٹینڈرڈ ہوگا نا، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ آئے مداخلت کرے. کرتا تو ہے نا، امریکہ کرتا تو ہے نا. آپ کہہ رہے ہیں ابھی تو یہ انوائٹ کر رہے ہیں نا، ابھی تو یہ انوائٹ کر رہے ہیں. اس ٹائم تو کوئی جو ہے مداخلت نہیں ہوئی. ووٹ آف نو کانفیڈنس کے تھرو جو ہے ایک کانسٹیٹیوشنل سٹیپ تھا، اس کے تھرو ان کی حکومت گئی نمبر سے. اب یہ چاہتے ہیں کہ یہ الیجڈلی جو ہمیں کہا جاتا تھا فون 47 کی حکومت ہے، اس کے ساتھ بیٹھیں گے نہیں. ہم نے تو لیجیٹیمائز کر دیا نا ہمارے ساتھ بیٹھ کے، اور پھر کیا اب کہتے ہیں امریکہ کو کہ آؤ امریکہ ایبسولوٹلی یس ہو جاؤ، آؤ امریکہ ہماری مدد کرو، آؤ ہمیں جیل سے باہر نکالو. قانون تو اب ذرا اس بحث کو کنکلوڈ کرتے ہوئے بھٹی صاحب پہلے آپ بتائیں آپ کی رائے میں. ابھی ایک طرف مذاکرات کا سین بھی چل رہا ہے، ایک طرف یہ ٹویٹس آ رہی ہیں، 20 تاریخ کو حلف. اس ساری بحث کو سمیٹتے ہوئے آپ بتائیں آپ کے خیال میں یعنی اگلے کچھ ماہ بانی پی ٹی آئی کی رہائی عمل میں لا سکتے ہیں یہ ساری چیزوں کو کمبائن کرتے ہوئے، یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں کچھ نرمیاں ضرور ہو سکتی ہیں لیکن یہ کہ معاملہ اتنا خراب ہے کہ ایسا نہیں ہوگا کہ رہائی ہی عمل میں آ جائے گی؟ کیا تجزیہ ہے بھٹی صاحب؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ حکومت سے جب بھی بات کریں تو وہ ایک بات کہتی، دیکھیں جی یہ تو کل تو ڈونلڈ لو کا کہہ رہے تھے کہ مداخلت کر کے یا ریجیم چینج کیا ہمارا، اور آج دیکھیں امریکہ کو دیکھ رہے ہیں. دیکھیں جی ان کے ڈبل سٹینڈرڈز، دیکھیں جی ان کے فلانے. اور اگر حکومت سے پوچھیں کہ کیا آپ دباؤ برداشت کر لیں گے تو دیکھیں جی ہم نے تو ایٹمی دھماکے کی. او بھائی اس وقت آپ کی پوزیشن کیا ہے؟ آپ کی پوزیشن یہ ہے کہ صرف آئی ایم ایف سائیڈ پہ ہو جائے، لیفٹ رائٹ ہو جائے تو ہم کہیں کے نہیں رہیں گے. اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ آپ امریکہ کو ناراض کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. آپ نے تو گیس پائپ لائن نہیں بچھائی پچھلے 14 سال سے ایران کے ساتھ، اور جرمانے کے قریب پہنچے ہوئے کہ کہیں امریکہ ناراض نہ ہو جائے. پھر میں نے مثالیں بھی دی ہیں کہ کس طرح امریکہ کرتا ہے، اور امریکہ جب کرتا ہے تو کیا کرتا ہے. تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ امریکہ صدر ٹرمپ صاحب حلف برداری سے پہلے ٹیلی فون اٹھا کر کریں گے اور کہیں گے کہ عمران خان کو رہا کرو، یا عمران خان کا تو ایک ہی موقف آیا ہے جیل سے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے ٹرمپ صاحب کے آنے کی مجھے خوشی ہے اور لیکن میں نے عدالتوں سے رہا ہونا ہے. عمران خان صاحب نے رہا تو ادھر سے ہی ہونا ہے، لیکن کہاں گیا تھا وہ؟ شیری رحمان صاحب بھی کہہ رہی ہیں اور عقیل بھی بھائی بھی کہہ رہے ہیں کہ جب جوڈیشل سسٹم ہمارا کہاں تھا جب نواز شریف جدہ چلے گئے؟ کہاں تھا جب ہمارا جوڈیشل سسٹم واپس آ گئے؟ آگے کا تجزیہ بتایا نا کہ آپ کے خیال میں ان سب کے نتیجے میں رہائی عمل میں آ سکتی ہے. اس وقت تو ہر پاکستانی یہ سوچ رہا ہے نا کہ کیا ایسا کچھ ہو سکتا ہے کہ جس کے نتیجے میں رہائی عمل میں ایسا لگ رہا ہے. دیکھیے بڑے چیزیں ہیں جو حل ہونے والی ہیں، بڑی چیزیں ہیں جو حل طلب ہیں. مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ تحریک انصاف کے دن پھرنے والے ہیں. اچھا اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ کتنا کب ہوتا ہے یہ کہنا قبل از وقت ہے، لیکن یہ کوئی ذاتی رائے نہیں ہے اس طرح کے یہ جو رچرڈ گرینل صاحب کی، اور نہ ذاتی رائے اس طرح کی کوئی امریکہ میں. یعنی بھٹی صاحب اگر پی ٹی آئی کے دن پھرنے والے ہیں تو پھر آپ کو یہ بھی لگتا ہے کہ عقیل صاحب کے گھبرانے کا وقت ہو گیا ہے؟ جی الحمدللہ. اور بھائی عقیل صاحب یہ ہے آپ کی دوستی، آپ نے جو ہے وہ ہم مبارکبادیں دے رہے ہیں ان کو، وہ آپ کے گھبرانے کے وقت پہ الحمدللہ کہہ رہے ہیں. اب آپ نہیں یہ عقیل صاحب کا نہیں، عقیل صاحب کی حکومت کی بات کر رہا ہوں. عقیل بھائی تو بھائی ہیں یار. تو حکومت متاثر ہوگی تو پھر جو ہے وہ عقیل بھائی بھی متاثر ہوں گے نا. فائنل ورڈ عقیل بھائی کیا کہے گا؟ نہیں میں ان کو عمران خان دور میں وزیر بنواؤں گا، فکر نہ کریں. پھر ایک مداخلت کریں گے آپ یار، اب کتنی مداخلت ہوں گے؟ جی بھائی عقیل صاحب. میں بالکل لاسٹ اینڈ فائنل ورڈ یہ ہے جی کہ حکومت نے دو ٹوک موقف اپنایا ہے. حکومت ایبسولوٹلی ناٹ ہی کہے گی، حکومت نے پہلے بھی ایبسولوٹلی ناٹ کہا ہے. اور کم وٹ میں یہ کلپ سنبھال کے رکھنا بدامی صاحب. جی بالکل سنبھالیں، بالکل سنبھالیں اس کو، بلکہ آرکائیوز میں رکھیں اور بالکل بتائیں کہ الحمدللہ ایک محب وطن پاکستانی ہونے کے ناطے، ایک پاکستان کے ساتھ پیار کرنے والا شہری ہونے کے ناطے، پاکستان کی خدمت کرنے والا ایک انسان ہونے کے ناطے میں اور میری حکومت اور انشاءاللہ یہ تمام تر
پاکستانی جو پاکستان سے پیار کرتے ہیں یہ ایبسولوٹلی ناٹ کہیں گے، کیونکہ کوئی بیرونی پریشر ہو، کوئی باہر سے مداخلت ہو، ہم بالکل قطعاً کسی اور انہوں نے اگر آئی ایم ایف کے پیسے روک دیے تو کیا کریں گے عقیل بھائی؟ دیکھیں آئی ایم ایف، امریکہ نے تو پیسے نہیں دینے ہوتے، امریکہ کی تو اپنی ایک ایڈ کا نظام ہے، وہ کرتا ہے اپنے انٹرسٹ کو دیکھ کے۔ امریکہ نہ چاہے تو آئی ایم ایف پیسے دے سکتا ہے؟ ایک آئی ایم ایف، دیکھیں امریکہ کے ساتھ، امریکہ کا ٹھیک ہے ایک اثر و رسوخ ہے نا اس میں ہے، لیکن کوئی اس طرح اثر و رسوخ ہے، میں اس کو ڈینائی نہیں کرتا، لیکن ابھی تو ہم آلریڈی ایک پروگرام میں ہیں نا، تو اب تو جو پیسے آنے تھے یا جو آ رہے ہیں وہ تو ابھی ہمیں آئیں گے۔ یہ پروگرام جاری رہے گا، آئی ایم ایف والا پروگرام جاری رہے گا، یہ آئی ایم ایف کا گھر نہیں پروگرام جائے جاری رہے گا۔ ٹھیک، بہت شکریہ۔